اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 105 اور 106 اور 107 انشاءاللہ۔ اس کی تلاوت کریں گے، اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہیں، تکونو تم ہو جاؤ یا تم ہو، کالذین جیسے کہ وہ جو، الذین وہ جو، تفرقہ ڈالا، متفرق ہو گئے، فرقے بنا لیے، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد اس کے، ما جاءہم کہ آیا جو آئے ان کے پاس، ہم البینات کھلی نشانیاں۔ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں جیسے جنہوں نے تفرقہ ڈالا یا متفرق ہو گئے اور اختلاف کیا بعد اس کے جب آئی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ وَأُولَئِکَ اور وہی تو لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ استغفر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہوں جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور مختلف فرقے بنا کے اور اپنے مذہب سے بھی دور ہو گئے، اور اس بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ گئی، یعنی ان کو بھی شریعت ملی، جس طرح ہمیں قرآن ملا ان کو بھی کتابیں ملی، تورات، انجیل و زبور، ان کے پاس یہ کتابیں آئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ان کو کہا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ان میں اتنے پیغمبر بھی بھیج دیے، اس کے باوجود انہوں نے متفرقہ ڈالا، یعنی یہ خاص طور پر یہ جس طرح کے یہودی اور عیسائی، یعنی یہ یہودی اور عیسائی جو تھے، طرح کی طرح مت ہو، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح آپ لوگ مت ہو، جس طرح انہوں نے تفرقہ ڈالا۔ جو خدا تعالیٰ کے صاف صاف احکامات ان کے پاس پہنچے، ان کے پاس آئے، پیغمبر آئے اور احکامات لے کر آئے، جس طرح کے کتابیں ان کے پاس آئی، اور محض اپنے اوہام یعنی وہمیں کر کے کوئی جو ہے اپنی خواہشوں کی پیروی کر کے دنیا کی دولت اور وجاہت کے پیچھے چل پڑے، سرداری کے پیچھے چل پڑے، اپنے حکمرانی کے پیچھے چل پڑے، اور اصول شرع میں جو ہے مختلف تفرق کیا، اس میں تبدیلیاں کر دی، اور اپنے غرض کے لیے اس میں کافی تبدیلیاں کر کے تو اس میں جو ہے بہت فرقے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی طرح مت ہو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح تم مت ہونا کہ انہوں نے اتنے تفرقہ ڈال کے اختلافات کر کے، آپس میں بھی ان کا تفرقہ ہے، آپس میں بھی ان کے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کے جس طرح کسی جگہ پر بائبل کے نسخے میں کچھ اور ہے تو کسی جگہ پر اس میں کچھ اور ہے، تو اپنے اغراض کے لیے اور اپنی وجاہت کے لیے انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی اور فرقے بنا ڈالے، اور آخر میں فرقہ بندیوں میں ایسے ہو گئے کہ اپنے مذہب اور قومیت کو تباہ کر ڈالا انہوں نے، اور سب کے سب عذاب الہی کے نیچے آ گئے۔ اس آیت سے ان اختلافات اور فرقہ بندیوں کا مذموم اور مہلک ہونا معلوم ہوا جو شریعت کے صاف احکامات کے پہنچنے کے باوجود پیدا کیے جاتے ہیں۔ شریعت کے صاف احکامات جب پہنچے بندوں کے پاس، لوگوں کے پاس، اور اس سے وہ روگردانی کرے اور اس پر عمل نہ کریں، اور وہ جو ہے فرقہ بندیوں میں آ جاتے ہیں۔ اور آج کل اگر دیکھو تو
افسوس کی بات ہے کہ بہت مسلمان کہلانے والے بھی سینکڑوں فرقے بنائے ہیں شریعت اسلامیہ کے صاف اور صریح مسلم اور محکم اصولوں سے الگ ہو کر، اور ان میں اختلاف ڈال کر اس عذاب کے نیچے وہ بھی آ گئے ہیں۔ کتنے فرقے بن گئے ہیں۔ ہاں پھر بھی شکر الحمدللہ کچھ لوگ ابھی باقی ہے جو اسلام کے اصولوں کے پابند ہیں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس قرآن مجید کے مطابق کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں، تو کچھ ہے جو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ لیکن بہت فرقہ بندی مسلمانوں نے بھی کر دیے جو کہ اس آیت کے مطابق وہ بھی اللہ کے عذاب الہی کے نیچے آ گئے ہیں۔ اللہ بچائے ہم سب کو اس فرقہ بندی سے۔ اور یہ فرقہ بنانا بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے پارے میں الف لام میم میں پڑھا تھا کہ جس نے فرقہ ڈالا وہ اسلام سے نکل گیا۔ فرقے نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم بردار ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ اس فرقے کے ہیں، اس فرقے کے ہیں، اس مسلک کے ہیں، اس مسلک کے ہیں، نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اگلی آیت میں ہے یوم تبیض وجوہ، اور جس دن یعنی اس دن، یوم دن، تبیض سفید ہوں گے، وجوہ چہرے ان کے، یعنی جس دن چہرے ہوں گے بعضوں کے سفید، چہرے ہوں گے بعضوں کے سفید، وتسود اور کالے ہوں گے وجوہ بعضوں کے چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ جو اسودت کالے ہوں گے وجوہہم چہرے ان کے، اکفرتم کیا تم کافر ہوئے، بعد ایمانکم ایمان لانے کے۔ اب ادھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، منہ ان کے کالے ہوں گے، تو کہا جائے گا ان سے کیا تم نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے، فذوقوا العذاب پس چکو عذاب، بما کنتم بسبب جو تھے تم، تکفرون تم کفر کرتے تھے، کنتم جو تھے تم، تکفرون تم کفر کرتے تھے، یعنی تم نے جو کفر کیا اس کے بسبب اب عذاب چکو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے جو سفید ہوں گے، یعنی روشن ہوں گے ان کی نیکی کی وجہ سے، اور کچھ چہرے ہوں گے وہ کالے ہوں گے، یعنی وہ ان کی برائیوں کی وجہ سے، انہوں نے جو غلط کام کیے ہوں گے، انہوں نے جو نافرمانی کی ہوگی اس کی وجہ سے ان پر کالے سائے آ جائیں گے، وہ کالے ہوں گے۔ تو پھر جو کالے چہرے جس کے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کفر اختیار کیا بعد ایمان لانے کے۔ اب یہ سب کو کہا جا رہا ہے، یہ منافقوں کو بھی کہا جا رہا ہے، یہ اہل کتاب والوں کو بھی کہا جا رہا ہے، یہ جو مرتد ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ مرتد وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس قرآن مجید کو بھی اللہ کی کتاب مان لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اپنے کسی غرض یا کسی وجہ سے واپس جو ہے اسلام چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو مرتد کہتے ہیں اور وہ قتل کے لائق ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ساتھ منافقوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں لیکن اندر سے دل سے وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ کتاب والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں ان کو بشارت ملی ہوئی ہے، ان کے پیغمبروں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ یہ پیغمبر آئیں گے اس طرح تو تمہارے بھائیوں میں سے، اور وہ جو ہے ان پر کتاب بھی نازل ہوگی اور وہ کتاب تمہارے کتاب کی تصدیق کرے گی، ان میں بشارت ان کو ملی ہوئی ہے، اس بشارت کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ اپنی کتاب سے بھی انکار کرتے ہیں ایک قسم کی۔
کہ اس میں بشارت ہے اور پھر بھی وہ ایمان اس پر نہیں لاتے، تو وہ بھی بعد ایمان لانے کے کفر والی بات ہو گئی۔ اور یہ فاسق لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ جو فاسق لوگ مانتے تو ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، تو عمل کا کفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان سب کے لیے ہے جو اس طرح کے اعمال کرتے ہیں جو میں نے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بعد ایمان کے ان سے پھر پوچھا جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، اب چکو عذاب۔ پھر وہ سخت عذاب ان کو ملے گا جو ادھر اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس عذاب سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور وہ جو جن کے چہرے سفید ہوں گے، وجوہہم، چہرے ان کے، اور وہ جو سفید ہوں گے چہرے ان کے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں آئیں گے، اللہ کی رحمت کے نیچے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، اور وہ ہمیں خالدون ہمیشہ کے لیے فیہا اس میں رہیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو اچھے اور نیک عمل کرتے ہیں اور بہت برداشت بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، بہت سے لوگوں کی کوتاہیوں اور رشتہ داروں کی جو ہے سختیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کر کے، پھر بھی ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہر نیکی میں آگے بڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے نیچے ہوں گے، اور ان کے لیے جو ادھر جنت تیار کی ہوں گی اس میں ہوں گے۔ وہ رحمت اللہ کی جنت ہے، جو جنت اللہ نے تیار کیے اس رحمت میں ہوں گے، اس اللہ کے رحمت کے نیچے ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ آج ہمیں اللہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ اور وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہمیں ہماری پریشانیوں سے، بیماریوں سے اور تکالیف سے نجات دے۔ آمین ثم آمین۔